سب سے پہلا سوال ہے مصعب کہ کیا کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے؟ یار یہ بندہ آ گیا نا بہت ہی منحوس ہے یہ، نعوذ باللہ کہنا چاہیے نہیں. اب اس بارے میں تو بتائیے کیا کسی شخص کو منحوس کہہ سکتے ہیں یا کہ وہ منحوس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کیا حقیقت ہے؟ یہ بہت زیادہ مطلب کہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور مطلب اس کے بارے میں چیزیں مشہور وہ بات آ گئی اپنے علاقوں کے حوالے سے مختلف ہیں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں صبح سویرے کام پہ نکلا اور وہ بندہ مجھے ٹکر گیا، اگر میری ملاقات اس سے ہو گئی، لازم بات ہے وہ مجھ سے حال حوال پوچھے گا، ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھ لے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں کہ اب اگر میں گیا تو میرا کام نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ میں یار نکلتی ہی مجھے وہ بندہ ٹکر گیا معاذ اللہ کہ جو منحوس ہے اپنی فیملی کے اندر، اس کو مشہور کیا ہوتا ہے نا. اس پر بہت ایک خوبصورت واقعہ ہے ناظرین کے لیے جو مطلب کہ انتہائی بہترین اور سمجھنے کے لیے کافی ہے. کہ بادشاہ کے پاس عوام پہنچی اور انہوں نے شکایت پیش کی کہ ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے اور وہ بہت منحوس ہے، اس سے جو ملتا ہے نا صبح اس کا نقصان ہی ہو جاتا ہے. اچھا جی، وزیر موجود تھے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی لایا گیا. اب اس کا مطلب رنگ کا بھی ذرا کالا تھا اور ایک آنکھ بھی اس کی تھی. تو بادشاہ نے کہا اس کو مطلب انہوں نے کہا عوام نے کہ اس کو نکال دیں، ملک سے اپنے علاقے سے نکال دیا جائے کہ جس کو یہ ٹکرتا ہے اس کا نقصان جاتا ہے. بادشاہ نے کہا چلے میں تجربہ کروں گا، اگر ایسا ہوا تو پھر اس کو نکال دیں گے. اب بادشاہ نے کہا کہ جی صبح جو ہے میں نکلوں گا تو سب سے پہلے آپ نے مجھے ٹکرنا ہے کہ میں خود تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسا ہوا تو پھر اس کو نکال دیں گے. اب بادشاہ جناب اٹھا اپنی خوابگاہ سے تو سب سے پہلے دروازہ کھولا تو وہ بندہ اس کو ٹکرا، سامنے کھڑا ہے بندہ. وہ اب اس نے دیکھا، بادشاہ واپس چلا گیا اپنے، چلے دیکھتے میں کیا ہوتا ہے. اس نے اپنی تیاری کی، کپڑے پہنے، جوتے پہنے لگا تو اس کو بچھو، زہریلا بچھو تھا، بہت زیادہ زہریلا تھا، اس نے کاٹ لیا. اب طبیب آئے، انہوں نے علاج کیا، بہت زیادہ زہریلا تھا، خیر بہرحال بادشاہ بچ گیا. اس میں بڑا سبق چھپا ہوا ہے. اب جب چند دن کے بعد بادشاہ صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہوا، وہ بندے کو پیش کیا گیا. اب عوام کا جو ہے نا وہ زور اور زیادہ تھا کہ اب تو بادشاہ پہ تجربہ ہو گیا، اب تو اس کو ضرور نکالے. بادشاہ نے کہا جی اس کو اب لازم بات ہے ملک بدر کر دو اس کو، اب تو میں نے خود تجربہ کر لیا کہ بھائی میں صبح صبح نہیں کسی کو ٹکراؤں اور مجھے بچھو نکال لیا. ایک وزیر تھا جو بہت عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر مجھے ذرا جان کے مان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا جی اب کہو. انہوں نے کہا جی آپ نکلے تھے اور آپ کو یہ ٹکرا، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کو بچھو نکال لیا تو آپ نے کہا کہ یہ منحوس ہے. اس نے بھی تو آپ کو دیکھا تھا اور جب اس نے آپ کو دیکھا اس کے بعد سے آج تک قید میں ہے اور اب ملک بدر بھی کر دیا جائے گا. تو پھر اب آپ زیادہ منحوس بنے یا وہ زیادہ منحوس بنا؟ یعنی آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو صرف بچھو نہیں کاٹا، اس نے آپ کو دیکھا تو ملک بدر بھی ہوگا، قید بھی ہوا. تو بادشاہ کو فوراً بات سمجھ آئے کہ یار یہ اصل میں مسئلہ نہیں ہے، بات اندر کچھ اور ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، آزمائش بھی آتی ہے نا. کوئی بندہ اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی شریف کے اندر تفصیل سے لکھا ہے اسی بندے کے بارے میں یہ مشہور کر دینا یہ منحوس ہے، یہ کئی حوالوں سے غلط ہے اور پھر سخت ترین گناہ ہے. مطلب اگر آپ مشہور کرتے ہیں کہ فلاں بندہ منحوس ہے تو وہ جب سنے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو پھر وہ اعلیٰ حضرت حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے کسی مسلم کو، مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور فقد اذان جس نے پھر مجھے تکلیف دی تو پھر اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو یعنی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، کسی شخص کو بھی آپ منحوس نہیں قرار دے جا سکتے، یعنی منع ہے، شرعاً منع ہے.